دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح کی کہانی صرف 12 سال کی عمر سے شروع ہوئی تھی؟ ہاں، وہی لڑکا جس نے خوفناک گھوڑے کو صرف اپنی ہمت اور سوجھ بوجھ سے قابو کیا، اور یہی لڑکا بنا دنیا کا سب سے طاقتور شہنشاہ سکندر عام۔ تاریخ کا سب سے عظیم فاتح محض 12 سال کا تھا جب ایک خوفناک گھوڑا اس کے سامنے آیا۔ سارے ماہر سوار ناکام ہوئے، لیکن اس چھوٹے شہزادے نے گھوڑے کو سورج کی طرف موڑ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے لیے یہ سلطنت بہت چھوٹی ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لو گے۔ سکندر کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، فتح۔ 13 سال کی عمر میں اس کے والد نے اسے مہان دارشنک ارسطو کے حوالے کیا۔ ارسطو نے سکندر کو صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ اسے یہ احساس دلایا کہ دنیا صرف نقشہ ہے، تم اسے بدل سکتے ہو۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کا پتا فلیپ کی موت ہو گئی تو میسیڈونیا اور یونان میں بغاوتیں پھوٹ پڑی، لیکن سکندر نے آسانی سے سلطنت سنبھال لی، باغیوں کو سبق سکھایا اور یونان کی ریاستوں کو اپنے اشارے پر لایا۔ اس کے بعد سکندر نے مشرق کی اور قدم بڑھایا، جہاں ایرانی شہنشاہ ڈیریس اور اس کی وشال فوج اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر کے پاس تھے صرف 4 محض منتخب سپاہی اور ایک اڈیک جنون۔ پہلی بڑی ٹکر احساس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے اپنی چلاکی اور گھڑسوار فوج سے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالا اور جنگ کو ڈیریس کے مرکز تک لے گیا۔ اور یہی شروعات تھی ایک لڑکے کی جس نے نہ صرف تلوار سے بلکہ دماغ اور جذبے سے دنیا کو جیت لیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے سکندر عام نے پوری دنیا کو فتح کیا تو ویڈیو کو انت تک دیکھیں، جہاں ڈیریس خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران ڈیریس خوف زدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں۔ مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ڈیریس کی ماں سے کہا، میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔ یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ ڈیریس اپنی شکایت کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کر دیا اور بولا، ایک سورج کے نیچے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی بڑی فیصلہ کو جنگ گوگامیلا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں بھی ڈیریس کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم جذبات اور سپاہیوں کی وفاداری نے ایک بار پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ڈیریس کو دوسری بار جان بچا کر میدان جنگ میں فرار ہونا پڑا، مگر اس بار اس کے اپنے ہی سرداروں نے اسے قتل کر دیا تاکہ فتح کے بعد سکندر سے معافی حاصل کر سکے۔ جب سکندر کو ڈیریس کی لاش ملی تو وہ غم زدہ ہو گیا۔ اس نے ڈیریس کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا، اور اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران میں فتح کے بعد سکندر کی کامیابی کا ڈنکا پوری دنیا میں گونجنے لگا اور اس کا نام طاقت کی علامت بن گیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد سکندر کی نظریں اب مصر کی طرف تھی، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے ایرانی حکمرانوں کے ظلم کی چکی پس رہی تھی۔ جب اس کی فوج دریا نیل کے کنارے پہنچی تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوشامدید کہا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے سکندر کو فرعون کا مقدس خطاب دیا، جو اس وقت مصر کے حکمران کا قانونی عہدہ ہوتا تھا۔ لیکن سکندر نے صرف ایک فاتح کی طرح حکومت نہیں کی، اس نے ایک عظیم منصوبے کا آغاز کیا۔ نیل کے دہانے پر اس نے سکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو شہر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں سکندر نے ذاتی طور پر شہر کا نقشہ بنایا، جس سے دنیا کا سب سے بڑا خطوب خانہ اور ایک عظیم روشن مینار شامل تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے فلاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دریاؤں، جنگلات اور پہاڑوں کے بیچ بے شمار قومیں آباد تھیں۔ سکندر کے لیے یہ زمین اجنبی تھی، نہ وہ موسم سے مانوس تھا اور نہ زمین سے، نہ چلاک دشمنوں کی حکمت عالم سے، مگر سکندر کے ارادے واضح تھے۔
اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، دنیا کے آخری کنارے تک اپنی سلطنت کو پہنچانا۔ اس سرزمین پر اس کا سامنا راجہ پور سے ہوا، ایک تجربہ کار حکمران جس کے پاس طاقتور جنگی ہتھیاروں کی فوج تھی اور جس کی رعایا اس سے بے پناہ وفادار تھی۔ تو پروس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سکندر کی فوج نے پہلے کبھی اس نوعیت کی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ زمین ہاتھیوں سے دہل رہی تھی، تیر تازی مہارت کی انتہا پر تھی اور دشمن کے سپاہی پوری جان سے لڑ رہے تھے، مگر سکندر وہی تھا جو ہر مشکل کو موقع میں بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کے صفوں میں درار ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر تیز رفتار گھڑ سوار دوستوں کو اطراف سے حملے پر معمور کیا۔ سکندر خود صفِ اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ سپاہیوں نے جب اسے دشمن کے نیزوں کے درمیان دیکھا تو ان کا حوصلہ دوگنا ہو گیا۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بالآخر راجہ پورس کی شست ہوئی، وہ زخمی اور قید ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس سے سوال کیا کہ تم میں سے کیسا سلوک کیا جائے گا؟ پروس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسا سلوک کرتا ہے۔ تو سکندر اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل فتح صرف دشمن کو گرانا نہیں، بلند ظرفی سے اس کا دل جیتنا بھی ہے۔ اس نے پروس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی سلطنت واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ یہ سکندر کی عظمت کا وہ پہلو تھا جو صرف جنگجو نہیں، عظیم فاتح بنایا تھا جو دشمن کی عزت بھی پہچانتا تھا۔ اس وقت تک سکندر نے ایک ایسی ویسی سلطنت قائم کر لی تھی جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اس کے زیرین ناگن اور مغربی دنیا کا میسڈونیا اور یونان، ایشیا یکوچک موجود ترکی، مصر، میسوپوٹیمیا کی زرخیز زمینیں، عراق کے عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ اور قبائلی علاقے اور برصغیر کی سرزمین شامل تھی۔ تو اس وقت تک وہ دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑ چکا تھا، مگر برسوں کی جنگ اجنبی زمین اور اپنی یاد نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ جب اس نے مزید مشرق میں دریا گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پہلی بار اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے انہیں سمجھایا کہ ہم آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، مگر جو آگے ہیں اس کے بعد ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ مگر برسوں کے سفر سے تھکی ہوئی فوج کی آنکھوں میں اب فتح کی چمک نہیں، گھر واپسی کی خواہش تھی۔ سکندر نے اپنی فوج کا یہ فیصلہ دل سے قبول کیا۔ اس نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیوں کی۔ یہ صرف تعلقات نہیں، سلطنتوں کو جوڑنے کی تدبیر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی آبادی کے تقریباً 1% لوگوں میں سکندر عظیم کا ڈی این اے موجود ہے۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں سے واپسی پر کابل کے مقام پر جو موجودہ وقت میں عراق کا علاقہ ہے، وہ ایک پراسرار بخار میں وقع ہو گیا ہے۔ صرف 32 برس کی عمر میں ایک پراسرار بخار نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کی جان لے لی، اور وہ اپنی عظیم فتوحات کے بعد پہلی بار اپنے ملک میسڈونیا پہنچنے سے پہلے ہی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں وہ ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گیا جو صدیوں بعد مثال بن گیا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا۔ میدان جنگ سے لے کر سیاست، اتحاد اور انسانوں کے دل جیتنے تک سکندر صرف شمشیر کا نہیں، فراست کا بھی فاتح تھا، اور یوں ایک نوجوان جو 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنا، تاریخ کا وہ باب لکھ گیا جسے آج بھی دنیا سکندر عام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔